اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید۔ سب سے پہلے گزارش ہے، اگر آپ پہلی دفعہ میرے چینل پہ آئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیجئے۔ روزانہ کی بنیاد پر آپ کو اسلامک سٹوریز اردو میں ملتی رہتی ہیں۔ چلیے آج کی سٹوری کی طرف۔ لوگو پڑھو ذرا میرے نبی کے صحابہ کی شان۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صاحب طبقات نے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر فرمایا کہ آج ہر بندہ کچھ نہ کچھ لائے اور جنگ میں پیش کرے، بہت زیادہ ضرورت ہے، مجاہدین کے خرچ کے لیے ہر بندہ چندہ دے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ہر بندہ کچھ نہ کچھ حصہ ڈالے، تو اس وقت حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالی عنہ نام کے ایک صحابی تھے، بیچارے بہت غریب تھے۔ حضرت عبداللہ، کچھ لوگوں نے صحابی کا اور نام بھی لکھا ہے، تو وہ کہتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا ہر بندہ لاؤ، تو میں فوراً اٹھا اور ایک شخص کے باغ میں جا کر کہا مزدوری ملے گی۔ وہ باغ یہودی کا تھا۔ اس نے اپنی طرف سے مجھے سخت سے سخت مزدوری بتائی۔ وہ جو پانی نکلتا ہے، یعنی کہ جس کنویں سے بیل کو لگا کر پانی نکالتا تھا یہودی، اس نے کہا میرا بیل مر گیا ہے اور آج مجھے کچھ وقت کے لیے پانی کی بہت ضرورت ہے۔ تو اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پٹا گلے میں ڈالا جہاں بیل گھوما کرتا ہے، اور اس کنویں کے گرد گھومنا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں میں وہاں گھومتا رہا، آخر انسان تھا، بدن نازک تھا، جسم پھٹ گیا، اور اس کے بدلے میں چند کلو کھجوریں مجھے مزدوری میں ملی، اور میں نے انہیں اپنے ہی تہ بند کے پلو میں باندھا اور سارے راستے زاروں قطار روتا بھی رہا اور سوچتا بھی رہا کہ آج جہاں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے لوگوں نے خزانے کے ڈھیر دیے ہوئے ہوں گے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جیسے لوگوں نے پتہ نہیں کتنا خزانہ جمع کیا ہوگا، وہاں میرا یہ چند کلو کھجوروں کا نذرانہ کیا کرے گا؟ وہ کہتے ہیں زاروں قطار روتا ہوا، سسکتا ہوا پہلے اپنے گھر گیا، تھوڑا خون لگا تھا، وہ کپڑے بدلے، پھر وہ کھجوریں لے کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں پہلے بھی جایا کرتا تھا، لیکن آج رنگ میں نے ذرا نرالا دیکھا۔ مدینے والے اٹھ کھڑے ہوئے اور کھجوریں پکڑنے سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں بازو کھولے، اور جب میں کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے کے ساتھ لگا تو تھوڑی سی میں نے ہائے کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کھجور
ادھر لانا۔ وہ کھجوریں چند کلو تھی اور مسجد نبوی میں مال کا ڈھیر سارا خزانہ لگا ہوا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھجوریں اٹھائیں اور خود سارے مال پر بکھیر دی اور فرمانے لگے، اے میرے صحابی، غم نہ کرنا، جتنا سارا ڈھیر دینے والوں کو اجر ملے گا، میرا رب اتنا تم اکیلے کو عطا فرمائے گا۔ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ لوگ رچ اور بس گئے جس راستے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چلایا، اور وہ چل دیے۔ انہوں نے کبھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال تک نہیں کیا، یہ کس طرح ہے، وہ کس طرح ہے۔ یہ وہ چمکتے ہوئے تارے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بھی رشک کیا کرتے تھے۔ دیکھیے، محبت مصطفیٰ سب سے پہلے، سب سے عقیدے کی بات ہوتی ہے۔ جس کے عقیدے میں محبت مصطفیٰ نہیں، اس کا کوئی عمل قبول بھی نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگرچہ اس نے چند کلو کھجوریں لائی تھی، لیکن خزانہ جمع تھا مسجد نبوی کے اندر۔ میرے آقا نے خود استقبال کیا اور اپنے سینے سے لگا کر فرمایا، اے میرے صحابی، جتنا ان سب لوگوں کو اجر ملے گا،